جو کوئی بھی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ تبھی ان کے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام داخل ہوئے، اور یہاں پر ہوئی اسلام کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور ان کا دل جنت سے سونے کے تشت میں اترے ہوئے زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا، اور سینہ پھر سے ویسا ہی کر دیا جیسے وہ پہلے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق کا مطلب لائٹننگ، بجلی ہے، یعنی ایسی چیز جو لائٹ کی سپیڈ یا اس سے بھی زیادہ تیزی سے ٹریول کرتی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے سواری نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس جگہ میری نگاہ ہوتی اس جگہ اس کے قدم ہوتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، اور راستے میں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مقامات پر ٹھہراتے اور نماز پڑھنے کو کہتے، جن میں سب سے پہلا مقام وہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ طیبہ مدینہ ہے جو عنقریب ہجرت کے بعد آپ کا مسکن بننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو طور سینا پر لے جایا گیا اور کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللحم میں لے جایا گیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی قبر مبارک دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وَقَيِّمُوا يُصَلِّ فِي قَبْرِي، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب امام اعظم سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انبیاء کی امامت کرائی گئی۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا یا اللہ یہ ایک نوجوان ہے جسے تو نے میرے بعد نبی بنا کر بھیجا، اور اس کے امتی میرے امتیوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ اور 7ویں آسمان پر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملایا گیا۔ سارے نبیوں نے نبی علیہ السلام کا سواگت اس طرح کیا کہ خوش آمدید میرے پیارے بھائی اور صالح نبی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید میرے پیارے بیٹے اور صالح نبی، اپنی امتیوں کو میرا سلام پہنچانا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیل اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امتیوں سے کہنا کہ جنت میں پاک مٹی اور مزیدار پانی ہے، اور اس کی زمین درختوں کے بغیر ہے، اور اس کے بیچ اللہ کا ذکر ہے جو کہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی ٹائم میں آگے ٹریول کر کر، کیونکہ ابھی تو میدان محشر سجا نہیں تھا، ابھی تو قیامت کا دن آیا نہیں تھا، ابھی تو فیصلہ ہوا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ میں کسے دیکھا تھا؟ What is time? Time is not absolute. ٹائم ٹریول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے قطرا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ مبلغ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ 7ویں آسمان پر اسی کعبے کے اوپر ایک گھر ہے بیت المعمور جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو ساری مخلوقات کی آخری حد ہے۔ اس کے آگے کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جن نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نبی علیہ السلام کو 3 تحفے دیے، جس میں پہلی 50 نمازیں جو کم کر کے 5 ہو گئی، اور اللہ فرماتا ہے میرا قول نہیں بدلے گا، آپ کی امتی پڑھیں گے 5 لیکن انہیں ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت، سارا قرآن زمین پر اترا ہے لیکن یہ 2 آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں وحی کی۔ تیسرا تحفہ جو سب سے بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا جو بھی امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کا سارا سفر صرف ایک رات میں کیا ہے۔ رسول اللہ جب واپس آ کر یہ سارا واقعہ لوگوں کو بتانے لگے تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کئی لوگ تو ایمان سے پھر گئے۔ اور ایسے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آ کر بیان کرنے لگے کہ کیا تم نے سنا کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس اور آسمان کا سفر کر کر آیا ہے، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا انہوں نے سچ میں ایسا کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہیں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو صدیق کا لقب ملا۔ اب اس واقعے سے جڑا سب سے مین سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو اس کا جواب ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہمیں پہلے ہی دے چکی ہیں۔ مسروق تابعی نے اماں عائشہ سے پوچھا اے اماں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں تم نے جو کہا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جان لو جو کوئی بھی ان تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ جو کوئی بھی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق تابعی فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اور یہ بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا اے اماں جان رک جائیں اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں۔ اماں کہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، دیکھا اس نے اس کو افوق پر؟ پھر دوسری آیت پڑھی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، پھر اس نے دیکھا سدرت المنتہا پر۔ اماں فرماتی ہیں میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیتیں جبرائیل کے بارے میں ہیں، میں نے اسے اس کی اصلی شکل میں کبھی نہیں دیکھا سوائے دو موقعوں پر۔ میں نے انہیں دیکھا وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور سارے افوق پر چھائے ہوئے تھے۔ پھر اماں عائشہ نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 103 تلاوت کی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور کہا کہ اے مسروق کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے کسی انسان کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر وحی کر دے یا حجاب میں گفتگو کرے یا اس پر کوئی فرشتہ بھیجے۔ اور دوسرا کہ جو کوئی بھی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ کیا تم نے قرآن میں اللہ کا حکم نہیں سنا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے اپنے امتیوں تک پہنچا دو، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اور پھر کہا کہ جو کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی فرما دو آسمان اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انکاری نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا لیکن اتنا جتنا اللہ چاہتا تھا کہ انہیں ہو۔ عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔